اس کی پڑھ جو تیرا رب ہے، جو تیرا پروردگار ہے۔ رب کے معنی عام طور پر ہے جی پروردگار، پالنے والا۔ عربی میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے رب الولد، بچے کا پروردگار، یعنی بچے کو پالنے والا باپ۔ اب یہ مغالطہ دیتے ہیں لوگ، جو دیکھو جی آپ کہتے ہیں کہ رب جو ہے اس کا معنی پالنے والا ہے، یہاں رب الولد ہے تو یہاں بچے کو پالنے والا ہے۔ پھر وہ ہم تو جناب توحید کو مانتے ہیں، دیکھو جی زمین کا خالق علی ہے، رازق علی ہے، مالک علی ہے، رب الارباب علی ہے، رب علی ہے، ہم تو توحید کو مانتے ہیں۔ کیسا چکر دے دیا، اور ہمارے والوں نے بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ جناب آپ غور کیجئے، اگر یہی معنی ہے پروردگار کا تو پھر قرآن نے اس کی مثال اور اس کا توڑ پیش کر دیا کہ کہیں تمہارے دماغ میں خلل نہ آ جائے، اللہ صرف رب نہیں رب العالمین ہے۔ دنیا میں جتنے عالم ہیں 18,000 ہیں یا زیادہ ہیں، سب کا رب ہے۔ یہ اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ جو تم نے بیج رکھا ہے اس سے کیا اگے گا، کتنا اگے گا، کب اگے گا۔ تو یہ توحید ہے۔ اور ادھر قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جتنے جہان ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت نہ ہو، جہاں آپ باعث رحمت نہ ہوں۔ ہر جگہ اللہ رب ہے، اور ہر جگہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہے، اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ایک فتنہ تو یہ، جب میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی پر قرآن اترا تھا، اس کا نام میں بتانا نہیں چاہتا، دور تک چلا جائے گا، یا آپ پر اترا تھا، یہ اللہ کے نبی پر، تو ہمارا موقف کیا ہے کہ جس پر قرآن اترا ہے سب سے پہلے اس دنیا میں اس نے خود قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ میرے دو جملے آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں، صرف سمجھایا ہی نہیں، صرف پڑھایا ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو جب نماز کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے خود نماز پڑھ کر دکھائی، یا آپ کے لیے چھوڑ دی کہ آپ جیسے مطلب چاہیں لے لیں؟ اچھا باقی تھوڑا سا اضافی بھی میں نے کہہ دیا جو ضروری ہے۔ اگر جو نرم اور گرم ماحول کو دیکھ کر بات نہیں کر سکتا، جو خطیب فیس ریڈنگ نہیں کر سکتا، وہ خطیب ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں کیا کیسے بات کر۔ اچھا پھر یہ مقرر مبلغ اور خطیب میں بھی بڑا فرق ہے۔ خیر یہ باقی باتیں ہیں، خطیب کہتے اس سے ہیں کہ موقع کے مطابق بات سے بات نکال سکتے ہیں، رٹی رٹائی بات نہیں کہ موقع پر اس نے کیا بات کرنی ہے۔ اب اس لفظ سے اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کر دی۔ اب ایک اور فتنہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے قربانی کے انکاری، منکرین قربانی۔ وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے جی، ایسے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں جی، مرغی کی کر لو جی، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پرویزی طبقہ ہے۔ انڈے کی کر لو جی، دیکھو جی یہ گندگی سے جو ہے فضلہ جو ہے جانوروں کا، انتڑیاں یہ وہ چیزیں، اس سے جو ہے گلی محلے خراب ہو جاتے ہیں جی، اگر زیادہ یا آپ کو ہے تو آپ پیسے جمع کرا دیں۔ یہ جناب یہ مستقل فتنہ ہے، آپ کو تو صرف ایک فتنہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا اور اگلی بات بھی ہے، اس کے ساتھ دوسروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں،
انہوں نے کہا جی قربانی تو ہے، مگر جو قربانی ہے نا جی وہ بکری کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے تو قرآن کھایا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ وہاں جا کر چیکنگ کرتے ہیں بکرا ہے یا بکری ہے، بکری کی قربانی نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی مداخلت کر دی، اور اس دور میں جس طرح وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام کے جانور بھی ذبح کرتے تھے۔ قرآن نے تو خوبصورت انداز میں کہا نا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ باقیوں کی تفسیر پھر صحیح، وما اہل به لغیر اللہ سے بہت سارے ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، کہتے کوئی بات نہیں جی، جانور تو اللہ کا ہے، تسبیح یعنی جو ہم نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کا وہ بھی اللہ کا نام لیا ہے، تو پھر یہ حرام کیوں ہو گیا؟ اب باتیں تو بہت سی ہیں، آپ بتائیے کہ جانور چوری کا ہو تو پھر 7 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں تو پھر حلال ہو جائے گا۔ اچھا جانور کو چھوڑ دیجیے، اگر غیر اللہ کے نام کے نکتی مٹر ہوں تو پھر۔ اور شریف آدمیوں بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ وما الا بھی لغیر اللہ کا مطلب ہے چیز تو دور کی بات ہے، جس پر وما الا بھی لغیر اللہ غیر اللہ کا کلمہ پڑھ دیا جائے اور منسوب کر دیا جائے غیر اللہ کی طرف، وہ بھی حرام ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو جناب حلال جانوروں میں سے جن جانوروں کی قربانی کا حکم ہے، ہرن حلال ہے مگر قربانی کا جانور نہیں ہے جی، تو پھر وہ فرمایا ون ہر، آپ کو یعنی اللہ فرما رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز بھی پڑھیے، جو کہتے ہیں قائم کریں، یہ صلی مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ڈکشنری میں میرے پاس موجود ہے، سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، سال نہیں ہے، سوال کرنا نہیں ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے، جس کا معنی تو پڑھ، قائم کرنے کی بات نہیں کہہ رہا میں، یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب آپ کو مل گیا کہ کہاں لکھا ہے جو قرآن میں نماز پڑھو، نہیں لکھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ میں نے تو نہیں کہا نماز پڑھا کرو، نماز بھی فارسی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں صلاۃ کا لفظ ہے، ون ہر، اور تو قربانی کر جانوروں میں۔ تو ان کی بات کو اللہ نے رد کر دیا جو قربانی کے انکاری ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اس وقت ایک عاص بن وائل تھا، وہ مشرک، اس نے مذاق کیا تھا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجیے آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے تو آپ پریشان ہوئے، تو انہوں نے تنزن کہا اور بھی بڑی باتیں کی، یہ اس کا ذکر کون کرے گا جی، پیچھے ذکر کے لیے تو اولاد ہوتی ہے جو یادگار ہوتی ہے، نرینہ اولاد ہے نہیں، بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لے گا، یہ دین مٹ جائے گا، نبی تک ہے پھر ختم۔ ہمارے قریب ہی میں کہتے نہیں تھے جنگ بھی چلا جائے بس پیچھے ختم، پھر ہو گیا ختم۔ یہ بڑی پرانی باتیں ہیں، طنز کیا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ان کا نام و نشان تو مٹ جائے گا لیکن آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا-                                                                                                             ما ودعک ربک،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے بھی خیر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جناب تحریکیں ختم نہیں ہوا کرتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سے نوازا ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک پروگرام ہے۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ختم ہو گیا، نسبی سلسلہ بھی اللہ کے نبی کا باقی ہے، بی بی زینب کی اولاد باقی ہے، حضور کی بڑی بیٹی کی، حضرت ابوالعاص کے بیٹے حضرت علی ان کی اولاد ہے، کون کہتا نہیں ہے؟ یہ تو تاریخ سے نہ واقف ہے، جاہل کہیں جو کہتے ہیں اموی خاندان جو ہے نا جی وہ اسلام میں نہیں ہے اور ختم ہو گیا۔ یہ حضرت ابوالعاص ذرا اموی تھے نا، اس لیے بڑے ناراض ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے نہیں مانتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، باقیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کہ اموی ہیں۔ یہ خاندانی بیماری ہیں، ان کی اولاد موجود ہے، پڑھیے تاریخ دوبارہ۔ پھر سیدہ رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ پھر بی بی صاحبہ کے دو بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی اولاد بھی موجود ہے، ہیں تو سارے نبی کے نواسے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے والے دو کی بات کرتے ہیں، نواسے تو چار ہیں۔ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، البدایہ والنہایہ چیک کیجیے، جلد نمبر 5 دیکھیے، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی تحقیقات کو بھی دیکھ لیجیے۔ تو قرآن نے کیا کہا ان پر طنز کیا، تم کہتے ہو میرے نبی کا نام و نشان مٹ جائے گا، تم مٹ جاؤ گے، ان شانئک ھو الابتر، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا، آپ کو دشمن ختم ہو جائے گا، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا۔ آپ دیکھیں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود مسلمان قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔